حمیت کا تعلق ہے، پرستش کا تعلق ہے، اطاعت کا تعلق ہے، اس میں ہمیں عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ خوف کے تعلق کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے. کیا اس میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی ہستی کو مانتے ہیں کہ جو کائنات کو بنانے والی ہے، آپ کو بنانے والی ہے، سامنے آپ کو جواب دہ بھی ہونا ہے. جس نے کیا ہے اس میں اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کے حضور میں کوئی بات کہنے کا کسی کو اجارہ نہیں ہے. وہ جب کوئی فیصلہ کر لے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے کہ فعال لما یرید ہے، ایک ایسی ہستی کا جیسے ہی آپ تصور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں اس کی خوشنودی سے محروم نہ ہو جاؤں، اس کی رضوان مجھے حاصل ہو، کہیں وہ مجھ سے منہ نہ موڑ لے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو کسی بھوت کا خوف ہوتا ہے مثال کے طور پر، یا زلزلے کا خوف ہوتا ہے، یا کسی حادثے کا خوف ہوتا ہے. یہ وہ خوف ہے جو محبت کے ہر تعلق میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جس وقت ہم کسی ہستی کے ساتھ بے پناہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے دل سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو ہمیں ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جس سے ہم اس التفات سے، اس محبت سے محروم ہو جائیں. تو محبت سے محرومی کا احساس ہے جو خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ جب یہ بات بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دی گئی ہے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام رہتا ہے. تو امتحان میں ناکامی کا خوف تو ہر طالب علم کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلنے والے ہیں، وہ نتائج بھی بیان کر دیے گئے. جی، وہ سزا کا خوف، عذاب کا خوف، آخرت کے پہلو سے جہنم کا خوف، یعنی زیادہ تر اس کی ترغیب دے کر یا اس کی طرف ابھار کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پھر آپ اللہ کے بندے بن کر رہیں. یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ پوری طرح سمجھ لیں اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں تو پھر وہ صحیح توازن وجود میں آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے چاہیے. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا آپ کو تصور دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات سے متعارف کراتا ہے، پھر اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس پہلو سے اس کائنات میں اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے علم اور اپنی حکمت کو ظہور بخشا ہے، اس کی جانب آپ کو متوجہ کرتا ہے. جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس سے خدا کے ساتھ ایک تعلق وجود میں آتا ہے جو اعتراف عظمت کا تعلق ہے. پھر قرآن مجید آپ کو آپ کی اپنی ذات کی طرف متوجہ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، تمہیں پروردگار نے وجود بخشا ہے، اور پھر دیکھو کہ کیسی غیر معمولی ہستی اور کیسی غیر معمولی شخصیت دی ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ محبت کا حقیقی جذبہ خدا کی معرفت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو پروردگار کے حضور میں سرکشی کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، اور پھر اس جہنم کی تفصیلات بیان کرتا ہے. اور جہاں وہ بیان کرتا ہے وہاں ساتھ ہی بشارت کا مضمون ہوتا ہے جس میں جنت کی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، جنت میں کیا چیز ملنے والی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور بڑے دل نواز اسالیب میں اس کی جانب ترغیب دی جاتی ہے.